بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے آج کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ مسافر آدمی جب رمضان کے مبارک مہینے میں سفر سے واپس لوٹے تو اسے دن میں لوٹے تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے یہ سوال چونکہ صیام کا وقت صبح فجر سے لے کر کے مغرب تک وقت ہوتا ہے، تو دن میں لوٹنے میں اس کے لیے کیا احکام ہوتے ہیں؟ رات میں لوٹے تب تو اس کے لیے سب کچھ کھلا ہوا ہے، کھانا پینا سب کچھ، لہذا یہ سوال دن سے متعلق ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں، اور اس کی ہم کئی تفصیل بھی پیش کریں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسافر کے لیے رمضان کے مہینے میں کیا احکام ہوتے ہیں۔ تو مسافر آدمی کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں جب وہ افطار کرتا ہے یعنی حالت سفر میں، تو اس کے اوپر قضا لازم آتی ہے اس روزے کی، یعنی دوبارہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اس کو جب موقع ملے تو جتنے دن اس کے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی اس روزے کو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ اور دوبارہ رکھنے کے لیے بھی تقریباً وہی ساری شرطیں ہوتی ہیں کہ رات ہی سے اس کی نیت ہو، صبح سے صادق سے لے کر کھانا پانی بند کرے اور اس مغرب کے وقت تک بند رکھے، اور اسی طرح سے اور ساری جو مفطرات رمضان ہیں ان سب سے پرہیز کرے، یعنی جو رمضان کے روزے کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب قضا کا روزہ لازم ہوتا ہے تو اس وقت یہ ساری شرطیں لوٹ آتی ہیں، تو قضا کے وقت بھی کرے گا، لیکن بات رکھے کہ قضا کی شکل میں بہت سے لوگ یہاں فدیہ بھی ہوتا ہے، لیکن مسافر کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کھانا پانی دینے کپڑا دینے میں سے کوئی شرط لازم نہیں آتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہو حالت رمضان کے مبارک مہینے میں، حالت روزہ میں، یا سفر پہ ہو تو اس کو دوسرے دنوں میں اس کا شمار پیش کرنا چاہیے، جتنے دن چھوٹے ہیں اتنے دن کو پھر سے رکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسافر رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں واپس آتا ہے اور اس کے پاس کچھ ٹائم باقی ہے ابھی، تو اور وہ اس کی یا تو آئے گا تو روزہ رکھے، روزہ کی نیت کر کے چلا ہوگا کہ آج تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، روزہ مکمل کر لیں گے، اور یا کہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی گئی ہوگی اور اس کو صبح کے بعد کھانا پانی کھایا ہوگا، چلا ہوگا، اس کے بعد آ کے دن میں ہی گھر پہنچ گیا ہوگا۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یا اسی کے حکم میں وہ آدمی بھی ہے جو کسی مرض میں مبتلا ہو اور اس کا مرض چل رہا تھا اور اس نے روزے کی نیت نہیں کی اور دن آ گیا اور پھر وہ بیماری سے شفا پا گیا، یا کہ اس نے نیت کی تھی اور کھانا پانی نہیں کھایا تھا اور بیماری سے شفا پا گیا، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان سارے لوگوں کے لیے تو جب وہ پہلے سے روزے کی نیت نہ کیے ہوں اور کھانا پانی کھا لیے ہوں اور یعنی روزے سے نہ ہوں، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ جب لوٹیں گے اور حالت افطار یعنی کھانا پانی کھانے روزہ نہ ہونے کی شکل میں رہیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کھانا پانی دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے نہ کھائے، یعنی کھانا پانی نہیں کھائے تھے لیکن روزے کی نیت سے بھی نہیں تھے، یا کہ کھانا پانی کھا لیے تھے، اگر وہ صبح ہی پہنچ گئے اور نیت تھی اور نیت نہیں تھی ہی کا فرق ہوتا ہے۔ اگر نیت تھی رات سے کہ صبح روزہ رکھیں گے اور کھانا پانی نہیں کھایا تو اس کا روزہ صحیح ہے یہاں تک کہ افطاری کر لے، اور اگر رات سے نیت نہیں تھی اور کھانا پانی بھی نہیں کھایا اور آیا اور کھانا پانی کھایا تھا، نیت نہیں تھی، کھانا پانی نہیں کھایا، یا نیت نہیں تھی اور کھانا پانی بھی کھا لیا اور دن میں پہنچ گیا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا روزہ تو نہیں ہوا اس دن کا، اس کو قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس سے روزے داروں کی طرح سے روزے کا احترام برقرار رکھنا چاہیے۔ احترام کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایسی نہیں، ایک تو احترام یہ کہ بھائی روزے داروں کے سامنے نہ کھائے، وہ بھی ایک طرح کا احترام ہے، اور ایک یہ ہے کہ کھائے ہی نہیں، روزہ رکھ لے، شام تک نہ کھائے، تو بھی ایک احترام کی شکل ہے۔ ایسی صورت میں
اگر وہ ہو نیت نہیں رکھا تھا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ دن میں کھائے یا نہ کھائے، اور اگر نیت نہیں تھی اور روزہ نہیں رکھتا ہے دن میں کھا لے آ کر تب بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ روزے کی نیت نہیں رکھے تھا اور دن بھر روزہ کھانا پانی نہیں کھایا تو اس کا روزہ ہو گیا، جبکہ وہ حالت افطار میں تھا، یعنی اس کے روزہ توڑے ہوئے تھا۔ تو جب روزہ توڑے ہوئے تھا تو اس کو اس دن کے احتراماً دوسروں کے ساتھ روزہ کھانا پانی نہیں کھاتا، یہ صحیح ہے، لیکن اس کے روزے کی قضا اس پر لازم آتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نیت رکھنے اور نہ رکھنے کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ نیت تھی روزے کی، شام کو نیت کیا، کھانا پانی کھا لیا تھا، یہ تھا کہ صبح روزہ رکھیں گے، پھر سو گیا، اور سو جانے کے بعد یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو چکا، اس کے بعد وہ جاگا، پھر کھانا پانی نہیں کھایا اور سفر شروع کر دیا اور پھر آ کے گھر پہنچ گیا، تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ نیت تھی اس کی۔ اور اگر کھانا پانی کھا لیتا ہے اور نیت کے باوجود کہ ہم سفر میں ہیں اور توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہی قضا لازم آتی ہے۔ ہم نے اس بات کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ نیت بھی نہیں کیا تھا اور بھوکا پیاسا رہ گیا تو روزہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی تو افطاری کی حالت میں تھا، اس لیے دو حکم اکٹھا نہیں ہو سکتے، کہ مفطر بھی ہے اور صائم بھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھے ہوئے اور روزہ بھی رکھے ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اسے ایک بات جو علماء بتاتے ہیں کہ احترام رمضان میں، صوم رمضان کے یعنی رمضان کے مہینوں کے دنوں کے جو احترام ہوتا ہے روزے کا، اس مناسبت سے عام لوگوں کے ساتھ کھانا پانی نہیں کھاتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ کچھ علماء نے اس کو کہا کہ اسے واقعی رک جانا چاہیے، کچھ نے کہا یہ مستحب ہے، اور وہیں کچھ نے کہا کہ نہیں، اسے روزہ توڑنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ یعنی کھلے بندوں کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ کھلے طور پر کھانے پینے سے جو روکنے کی بات کہی جاتی ہے، رک جانے کی، وہ اس مناسبت سے ہے کہ آدمی آیا ہے اور وہ صحت مند ہے، حشاش و بشاش ہے، اور یعنی صبح سے روزہ نہیں ہے وہ، لیکن عام لوگوں کے ساتھ سامنے نہیں کھاتا پیتا ہے، اس لیے کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ دیکھو ہٹا کٹا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ابھی سفر سے آیا اور روزہ نہیں تھا، اس لیے اس کے بارے میں بدظنی پیدا ہوگی۔ اور اگر وہ جاننے والوں کے درمیان کھاتا پیتا ہے یا ان کی جانکاری میں کھاتا پیتا جو جانتے کہ سفر سے آیا روزہ نہیں تھا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کھا پی سکتا ہے۔ بس لازم قول یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اسے رمضان کے مبارک مہینے میں اگر وہ دن میں واپس آتا سفر سے اور رات ہی سے نیت کیے ہوئے تھا اور کھایا پیا نہیں تو اس کا روزہ برقرار ہے، وہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دن میں پہنچ چکا ہے۔ اور اگر اس نے نیت نہیں کی تھی اور کھایا پیا ہے یا نہیں کھایا پیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے اور وہ کھا پی سکتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے اور صرف جو رکنے کی بات کہی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ بدظنی نہ پیدا ہو، ورنہ اس کے لیے تو شرعی طور پر کھانا پینا درست ہے۔ اور اسی صورت میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کے رات سے پہنچتا ہے تو اسے روزہ برقرار رکھنا، جیسے میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی شروع دن میں روزہ شروع کیا اور وہ بعد میں بیمار ہو گیا یا سفر پہ نکل گیا تو اس کا روزہ اس وقت تک برقرار رکھتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر توڑ دیتا حالت سفر میں تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو آدمی بیمار تھا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی دن میں اور شام سے روزہ رکھا، شام سے نیت کیا یا فجر میں سحری کھایا اور نیت کیا تو اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کھایا پیا نہ ہو دن میں۔ اور اگر کھایا پیا تھا تو پھر بیمار سے صحت مند ہونے کے بعد بھی اس کا روزہ صحیح نہیں، تو وہی حکم ہے جو مسافر کا لگتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے کہ روزہ کون سی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں؟ روزہ آدمی رہتا بھی ہے لیکن اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیزیں جن کی وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی سیام جس کو کہتے ہیں، اس کے معنی رک جانے کے ہیں۔ میں نے بتایا اس کے پہلے بھی کبھی، اور آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ لفظ صوم کا معنی رک جانے کے ہیں، تو وہ کون کون سی جن سے چیزیں رک جانا چاہیے، اور اگر نہ رکے تو ان کا کیا حکم لگتا ہے، یعنی ان سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ان چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث سے واضح طور پر دلیلیں موجود ہیں یا کہ ان کی دلیلیں نہیں ہیں؟
تو انہوں نے بتایا جیسے کھانا ہے، پانی ہے، اسی طرح سے بیمار ہو جانا ہے، قے ہو جانا یا چیزیں ہیں اسے جن کے بارے میں شریعت میں حکم آیا ہوا کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا واضح طور پر حکم موجود نہیں ہے لیکن ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں ایسی چیزیں ہیں۔ تو آئیے ہم ان چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک تو کھانا، پانی اور ہم بستری کرنا، ان تینوں چیزوں کے بارے میں تو رمضان کے بارے میں ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بارے میں واضح نص موجود ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کھانے پینے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ مِنَ الْفَجْرِ، والی بات ہے کہ کھاؤ بھی یہاں تک کہ فجر سے واضح ہو جائے، یہ تو اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ لیکن دوسری آیت جو فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ والی جو آیت ہے اسی آیت میں تذکرہ ہے کہ اب ان سے تم مباشرت کرو اور اللہ تعالی نے جو لکھا اس چیز کو تلاش کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو رات میں۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا، اور یہ آپ اگر جانتے ہوں گے، نہ تو میں اشارہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ روزہ بھی کئی مرحلے میں اپنے اس حکم تک پہنچا ہوا ہے، ایسے شروع سے اسی حکم کے ساتھ انہی تفصیلات کے ساتھ نازل نہیں ہوا تھا۔ جیسے اور بھی چیزیں شریعت کی ہیں، شراب کی حرمت کے بارے میں ہے کیسے کیسے ترتیب سے ہوا، ایسے ہی روزہ کے بارے میں بھی ہے۔ روزہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں عاشوراء کے دن، تو آپ نے کہا کہ ہم آئندہ زندہ رہیں گے تو ہم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھیں گے، اور اسی طرح سے تو اس طرح سے شروع میں عاشوراء کا روزہ تقریباً فرض کے درجے میں ہوا۔ پھر اس کے بعد مہینے کے 3 تاریخوں میں روزے کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد جب روزے کا حکم نازل ہوا تو روزے کے اصلی حکم کے ساتھ بھی یہ نہیں تھا پہلے کہ آپ فجر کے وقت سحری کھا لو، رات بھر کھانا کھاؤ، بلکہ یہ تھا کہ مغرب کے بعد سے، افطاری کے بعد سے اگر آدمی جاگتا رہتا ہے تو جب تک جاگتا ہے جب تک کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، لیکن اگر سو گیا تو پھر جاگنے کے بعد اس کے بعد کھانا پانی اس پر بند ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سو جائے اور رات کے 2-3 گھنٹے کے بعد ہی جاگ جائے۔ اب جب جاگا تو اس کے پاس کھانا پینا بند ہو جاتا تھا، یعنی نیند ایک حد تھی جو اس کے بعد سے کھانا پینا، اس آنے کے پہلے تک تو کھا بعد میں کھانا پینا بند ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے یہ جہاں کھانا پانی بند تھا، ایسے ہی عورت کے ساتھ مباشرت ہم بستری کرنا بھی منع ہو جاتا تھا۔ اب ایسی صورت میں کچھ ایسے صحابہ کرام سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرم فرمایا۔ جیسے ایک صحابی آئے، دن بھر کھیتی میں کام کیے، تھکے مادے تھے، شام کو آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ روزے کے لیے جو کچھ تیار ہو تیار رکھنا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ بہت بھوک لگی کے ساتھ اتنے تھکے تھے کہ مغرب سے پہلے ہی ذرا سا کہیں ٹیک ووک لگائے کہ ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ ان کے پاس گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، آپ اس زمانے کی یعنی جو حالت تھی کھانے پینے کے سامانوں کے وجود کی، آپ جانتے ہوں گے، تاریخ پڑھے ہوں گے، تو وہ گئی تلاش کرنے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں آیا ہوں، ترا مجھ کو کہیں یعنی جو کی روٹی کھلا دو۔ کھجوریں تو مہیا تھی، کھجور کھا لیتے، تو کہا ان کا جو کی روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے تو جاؤ ذرا سا تلاش کر کے، تو گئیں تلاش کر کے کسی کے یہاں سے لانے کے لیے۔ تو جب واپس آئیں تو دیکھا کہ یہ بیچارے سو گئے تھے۔ تو کہا کہ تمہاری بربادی ہو، جو تم اتنے بھوک پیاس سے مر بھی رہے تھے، میں لے کر آئی بھی تو سو گئے، اب کیا کرو گے؟ تو جاگے تو کہا کہ اب تو رات میں پھر کھانا بند ہو گیا، دن میں اور بھی حالت خراب ہو گئی، اس لیے کہ اب ایک دن تو ایسے ہی پریشان حال تھے افطاری کو، دوسرے دن کا معاملہ اور ٹیڑھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ تو بتایا ایسا ایسا میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت اتری کہ نہیں، رات میں کھاؤ، اور جب فجر کے وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت سے لے کے کھانا پانی بند کرو یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے۔ تو چلو اس طرح سے کچھ 10 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے جو بھی رات کا وقت ہوتا ہے اس میں فرصت مل گئی لوگوں کو۔ ایسے ہی حضرت عمر کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، وہ بھی ذرا سے آئے، وہ گئے تھے، تو یہ ہوا کہ نہیں ہم نہیں سوئے ہوئے ہیں، اندازہ ان کو ہی ہوا، تو بعد میں اپنی لوڑی کے ساتھ وہ اپنے رات میں سو گئے۔ تو اس کے بعد جب جاگے تو بتایا گیا کہ نہیں آپ تو سو گئے تھے حقیقت میں، پھر ایسے ہی آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں سوئے ہیں۔
تو وہ بھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی. اس کے بعد یہ آیتیں فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم کی آیتیں اسی معنی میں اتری ہوئی ہیں کہ ایسی صورت میں اب رات بھر کے لیے گنجائش ہو گئی سب کے لیے، سب کھل گیا ہے. تو یہ جو کھانے پینے کی اجازت مل گئی رات کے حصے میں اور دن میں بند ہوا تو دن میں اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھا لیجیے یا پی لیجیے. ایسے ہی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت رات میں رہی، دن میں کرنے سے یعنی روزے کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے ختم ہونے تک یہ چیز پابندی لگ گئی. یہ بھی روزہ کے مفسدات میں سے اگر دن میں کسی نے کر لیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، جان بوجھ کے قے کرنے سے ہاتھ انگلیاں ڈال لے گلے میں تو قے ہو جاتی ہے، یا کوئی دوسری چیز ڈال لے یا ایسی کوئی چیز دیکھ جان بوجھ کر کے اس کو کھا لے کس سے قے ہو جاتی ہے. تو اگر یہ اپنے عمدن قصدن ایسا قے کرنے کا راستہ بناتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر اپنے سے کہیں اتفاق سے کوئی چیز دیکھ لیا یا اندر سے ایسے ہی امٹ آ گئی جس سے اس کو قے ہو گئی تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے من زرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء عمدا فلیقضی. جس کے اوپر قے غالب آ جائے، خود سے چڑھ بیٹھے، اس کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہ ہو تو قے ہو جاتی ہے انسان کو، تو اس کے اوپر کہیں اللہ کے فلا قضاء علیہ، تو اس پر اس روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی قے ہو جانے کے بعد انسان پھر کھائے پیے گا نہیں اور شام تک بھی افطاری کرے گا، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. ومن استقاء، اور جو خود سے قے عمدن، جو خود سے جان بوجھ کر قے کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے اسباب بناتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کا روزہ نہیں، اس کے ذریعے اس کو قضا کرنا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں سے حجامت کرانا ہے. حجامت کہتے ہیں کہ انسان جس کو چونگی لگوانا یا تنبی لگوانا، یہ ہے کہ جسم میں بعض حصوں پر بلیڈ سے ذرا سا کاٹ کر کے ہوا یعنی گلاس کی ہوا نکال کر یا کسی پھونکنی کے ذریعے سے کھینچتے ہیں ہوا تو خون باہر آتا ہے. آپ جانتے ہیں اس کو حجامت کہتے ہیں. آج کے زمانے میں حجامت کا قصہ بھی مشہور ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا افطر الحاجم والمحجوم، حجامت کرنے والا بھی اور حجامت جس کی جاتی ہے دونوں مفطر ہو گئے، یعنی ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. ایسے ہی دم حید و نفاس کا خون نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ بارہا سنتے رہے ہوں گے. آئیے ان چیزوں کے بیان کے ساتھ اس میں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ان کے اوپر نص موجود نہیں ہے لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ آپ سے کسی دوسرے حلقے میں ملاقات میں بیان کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور سارے بھائیوں کو جو اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں آپ تک، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.